ہم اکثر اپنی ناکامی کو کردار کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ الارم بجتا ہے، ہم اسے بند کر دیتے ہیں۔ کتاب میز پر رکھی رہتی ہے مگر ہاتھ فون کی طرف بڑھتا ہے۔ ورزش کا ارادہ موجود ہوتا ہے مگر جوتے الماری میں بند رہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم جانتے بہت کچھ ہیں، چاہتے بھی بہت کچھ ہیں، پھر بھی روزانہ وہی دہراتے ہیں جس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ شاید مسئلہ یہ نہیں کہ ہم تبدیلی کے لیے سنجیدہ نہیں، شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے چھوٹے فیصلے پہلے ہی ہمارے ماحول، آسانی، فوری لذت اور پچھلے رویوں کے حق میں ترتیب پا چکے ہیں۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے، انسان اپنی زندگی ارادے سے بدلتا ہے یا اپنے روزمرہ نظام کو بدل کر؟ جیمز کلیئر کی کتاب اٹامک ہیبٹس اسی سوال کا عملی جواب پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب 2018 میں شائع ہوئی۔ خود ترقی کی روایت میں اکثر بڑے اہداف، مضبوط ارادے اور مسلسل حوصلے کو مرکزی جگہ دی جاتی تھی۔ کلیئر نے توجہ اس طرف منتقل کی کہ انسان کا ماحول، روزمرہ نظام اور بار بار دہرایا جانے والا عمل اس کے ارادوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتا ہے۔ اس خیال کے پیچھے ایک ذاتی تجربہ بھی موجود تھا۔ ہائی اسکول میں ایک حادثے کے دوران 20 بال کا بلا جیمز کلیئر کے چہرے پر لگا۔ شدید چوٹ کے بعد معمول کی زندگی میں واپسی کسی ایک عظیم فیصلے سے نہیں ہوئی۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق زندگی پر دوبارہ اختیار حاصل کرنے کا راستہ چھوٹے اور قابل عمل معمولات سے بنا۔ بستر درست کرنا، وقت پر پڑھنا، نیند کا معمول قائم کرنا اور جسمانی تربیت کی طرف آہستہ آہستہ واپس آنا۔ یہی تجربات بعد میں عادت، تسلسل اور بتدریج بہتری کے بارے میں ان کی فکر کا پس منظر بنے۔ کتاب کی سب سے اہم دلیل یہ نہیں کہ ہر چھوٹی عادت لازماً کوئی غیر معمولی نتیجہ پیدا کرے گی۔ اصل دلیل یہ ہے کہ نتائج اکثر دیر سے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ رویہ ہر روز تشکیل پا رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی مقصد کا اعلان کرتے ہیں، چند دن محنت کرتے ہیں، جب واضح تبدیلی نظر نہیں آتی تو سمجھتے ہیں کہ طریقہ ناکام ہو گیا ہے۔ مگر بہت سی تبدیلیاں سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتی۔ ابتدا میں کوشش جمع ہوتی رہتی ہے لیکن نتیجہ خاموش رہتا ہے۔ پھر ایک مرحلے پر وہ فرق دکھائی دینے لگتا ہے جو کئی ہفتوں یا مہینوں سے بن رہا تھا۔ یہاں جیمز کلیئر اہداف اور نظام کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ ہدف یہ بتاتا ہے کہ آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، نظام یہ طے کرتا ہے کہ آپ آج کیا کریں گے۔ دو افراد ایک ہی ہدف رکھ سکتے ہیں مگر ان کے روزمرہ طریقے مختلف ہوں تو انجام بھی مختلف ہوگا۔ امتحان میں کامیابی ہدف ہے، روز مقررہ وقت پر مطالعہ، سوال حل کرنا اور اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا نظام ہے۔ وزن کم کرنا ہدف ہے، گھر میں دستیاب خوراک، سونے کا وقت، کھانے کی مقدار اور روزانہ چلنے کا معمول نظام ہے۔ کتاب کا یہ نقطہ انسان کو صرف خواہش سے عمل کی طرف منتقل کرتا ہے، لیکن یہاں ایک احتیاط ضروری ہے۔ روزانہ 1% بہتری کو لفظی سائنسی قانون نہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی میں ترقی ہمیشہ حسابی رفتار سے نہیں بڑھتی۔ بیماری، بے روزگاری، گھر کی ذمہ داریاں، ذہنی دباؤ اور معاشی حالات کسی بھی نظام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ 1% بہتری ایک مفید تصور ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تبدیلی کو اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ اسے شروع کرنا ممکن ہو جائے۔ یہ ہر شخص کے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں۔ عادت کیسے بنتی ہے؟ کتاب ایک سادہ سلسلہ پیش کرتی ہے: اشارہ، خواہش، رد عمل اور انعام۔ فون کی آواز ایک اشارہ ہے،
یہ جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ پیغام کس کا ہے۔ فون اٹھانا رد عمل ہے، نئی اطلاع دیکھنے سے ملنے والی فوری تسلی انعام ہے۔ جب یہ سلسلہ ایک ہی ماحول میں بار بار دہرایا جائے تو عمل سوچ بچار کے بغیر شروع ہونے لگتا ہے۔ نفسیاتی تحقیق بھی عادت کو ایسے رویے کے طور پر بیان کرتی ہے جو مخصوص حالات اور اشاروں کے ساتھ بار بار جڑنے سے نسبتاً خودکار ہو جاتا ہے۔ انسان ہر مرتبہ نیا فیصلہ نہیں کرتا، ماحول کا اشارہ پرانا رد عمل فعال کر دیتا ہے۔ اسی سلسلے سے کتاب کے 4 بنیادی اصول نکلتے ہیں۔ اچھی عادت کو واضح بناؤ، اسے پرکشش بناؤ، اسے آسان بناؤ اور اسے فوری طور پر اطمینان بخش بناؤ۔ بری عادت توڑنی ہو تو انہی اصولوں کو الٹ دو۔ اسے نظروں سے دور، کم پرکشش، مشکل اور غیر اطمینان بخش بنا دو۔ فرض کریں آپ روز مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ میں زیادہ پڑھوں گا ایک کمزور ارادہ ہے، کیونکہ اس میں وقت، جگہ اور آغاز واضح نہیں۔ کتاب کو تکیے کے پاس رکھ دینا عادت کو نمایاں کرتا ہے۔ سونے سے پہلے فون دوسرے کمرے میں رکھنا مقابلے اشارے کو کمزور کرتا ہے۔ 20 صفحات کی شرط کے بجائے 2 صفحات سے آغاز کرنا عمل کو آسان بناتا ہے۔ پڑے ہوئے دن پر نشان لگانا فوری اطمینان فراہم کرتا ہے۔ یہاں تبدیلی خواہش کی شدت سے نہیں، راستے کی بناوٹ سے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماحول کتاب میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان خود کو آزاد فیصلہ کرنے والا سمجھتا ہے، مگر اس کے بہت سے فیصلے سامنے موجود چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ میز پر کھلی ہوئی کتاب پڑھنے کا امکان بڑھاتی ہے، ہاتھ کے قریب رکھی مٹھائی کھانے کا امکان بڑھاتی ہے۔ فون کی ہوم سکرین پر موجود ایپ بار بار استعمال کی دعوت دیتی ہے۔ مضبوط عادتیں صرف ذہن میں نہیں ہوتی، وہ جگہ، وقت اور ترتیب کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں۔ نفسیاتی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ مستحکم حالات پرانے رویوں کو خودکار بنا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس گھر بدلنے، ملازمت تبدیل ہونے یا روزمرہ معمول ٹوٹنے جیسے واقعات پرانی عادت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں نئے انتخاب کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارادہ بے معنی ہے۔ ارادہ سمت دیتا ہے، مگر ماحول اس سمت میں چلنا آسان یا مشکل بناتا ہے۔ دانت صاف کرنے کے بعد 2 منٹ پڑھنا، چائے بنانے کے فوراً بعد اگلے دن کی ترجیحات لکھنا، یا دفتر پہنچتے ہی پانی کی بوتل بھرنا، یہ سب نئی عادت کو پہلے سے موجود معمول کے ساتھ جوڑنے کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ میں شام 7 بجے کھانے کے بعد 10 منٹ چلوں گا، مبہم خواہش کو ایک مخصوص وقت، جگہ اور عمل سے جوڑ دیتا ہے۔ نفسیات میں اسے عملی منصوبہ بندی کہا جاتا ہے۔ جب ایک مخصوص صورت سامنے آئے گی تو میں ایک مخصوص کام کروں گا۔ 94 الگ مطالعات پر مشتمل ایک تحقیقی جائزے میں اس قسم کی منصوبہ بندی نے محض نیت رکھنے کے مقابلے میں مقصد حاصل کرنے کے امکانات بہتر دکھائے۔ لیکن ایٹمک ہیبٹس کا سب سے گہرا تصور صرف ماحول نہیں، شناخت ہے۔ اکثر لوگ نتیجے سے آغاز کرتے ہیں۔ مجھے وزن کم کرنا ہے، زیادہ لکھنا ہے، سگریٹ چھوڑنا ہے یا زیادہ کتابیں پڑھنی ہیں۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں کہ زیادہ پائیدار تبدیلی ایک مختلف سوال سے شروع ہو سکتی ہے: میں کس قسم کا انسان بننا چاہتا ہوں؟ مجھے کتاب پڑھنی ہے ایک عمل ہے، میں پڑھنے والا انسان ہوں ایک شناخت ہے۔ جب کوئی شخص بار بار ایک چھوٹا عمل کرتا ہے تو وہ صرف کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے بارے میں ایک دعوے کے لیے عملی ثبوت جمع کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دن مطالعہ کرنے سے کوئی شخص عالم نہیں بن جاتا، مگر روزانہ مطالعہ اسے اپنے بارے میں یہ یقین قائم کرنے میں مدد دیتا ہے
کہ سیکھنا اس کی زندگی کا معمول ہے۔ یہ تصور طاقتور ہے کیونکہ انسان اپنے خود تصور کے خلاف مسلسل عمل کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، لیکن شناخت کو جادوئی منتر سمجھنا غلط ہوگا۔ صرف خود کو مصنف کہنے سے تحریر نہیں بنتی۔ شناخت اس وقت مفید ہے جب وہ عمل، ماحول اور مہارت کے ساتھ جڑی ہو۔ نفسیاتی تحقیق بھی شناخت کو مکمل طور پر جامد نہیں سمجھتی۔ کسی لمحے کون سی شناخت اہم محسوس ہوگی، یہ حالات، سماجی تعلقات اور ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ مشکل پیش آنے پر انسان اسے اس بات کا ثبوت سمجھ سکتا ہے کہ کام اہم ہے۔ وہ اسی مشکل کو یہ علامت بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کام اس جیسے لوگوں کے لیے نہیں۔ یہاں کتاب انسانی فطرت کے ایک اہم تضاد کو سامنے لاتی ہے۔ ہم بڑے نتائج چاہتے ہیں، مگر ہمارا ذہن فوری فائدے پر زیادہ تیزی سے رد عمل دیتا ہے۔ ورزش کا فائدہ مہینوں بعد نظر آتا ہے، مگر صوفے پر رہنے کا آرام فوراً ملتا ہے۔ بچت کا فائدہ برسوں بعد آتا ہے، مگر خریداری کی خوشی اسی لمحے حاصل ہوتی ہے۔ مطالعے کا اثر آہستہ آہستہ بنتا ہے، مگر مختصر ویڈیو فوری تحریک اور تفریح فراہم کرتی ہے۔ اس لیے اچھی عادت کو صرف مستقبل کے فائدے پر چھوڑ دینا کافی نہیں، اسے حال میں بھی کسی چھوٹے اطمینان سے جوڑنا پڑتا ہے۔ مگر یہی اصول بری عادتوں کو سمجھنے میں زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ بری عادت صرف بری نیت کا نتیجہ نہیں ہوتی، اکثر وہ کسی حقیقی ضرورت کا فوری لیکن ناقص جواب ہوتی ہے۔ بے مقصد فون چلانا بوریت سے فرار ہو سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا ذہنی دباؤ کو عارضی طور پر دبا سکتا ہے۔ مسلسل کام کرنا تعریف، تحفظ یا اپنی اہمیت ثابت کرنے کی خواہش سے جڑا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان صرف ظاہری رویہ ہٹا دے لیکن اس کے نیچے موجود ضرورت کو نہ سمجھے تو پرانی عادت کسی دوسری شکل میں واپس آ سکتی ہے۔ کتاب کا عملی حل یہ ہے کہ بری عادت کے راستے میں رکاوٹ بڑھائی جائے۔ نوٹیفیکیشن بند کرنا، ایپ سے لاگ آؤٹ کرنا، غیر ضروری خوراک گھر نہ لانا یا کسی دوسرے شخص کے سامنے اپنی ذمہ داری واضح کرنا، یہ سب فوری رد عمل کو مشکل بنا سکتے ہیں۔ مگر یہاں بھی ایک حد موجود ہے۔ ہر مسئلہ رکاوٹ بڑھانے سے حل نہیں ہوتا۔ نشہ، شدید اضطراب، ڈپریشن، صدمہ یا کھانے کی پیچیدہ بیماریاں محض عادت سازی کے نسخے نہیں۔ ایسے حالات میں طبی، نفسیاتی یا سماجی مدد ضروری ہو سکتی ہے۔ ایک اور مشہور غلط فہمی یہ ہے کہ نئی عادت 21 دن میں بن جاتی ہے۔ حقیقی تحقیق اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہے۔ فلپا لیلی اور ان کے ساتھیوں کے مطالعے میں عادت کے نسبتاً خودکار ہونے کا اوسط وقت 66 دن تھا، مگر افراد اور عادتوں کے درمیان فرق بہت بڑا تھا۔ بعض صورتوں میں یہ مدت 18 دن تھی اور بعض میں 254 دن تک پہنچی۔ ایک موقع رہ جانے سے پورا عمل تباہ نہیں ہوا، البتہ بہت زیادہ بے قاعدگی عادت بننے میں رکاوٹ ثابت ہوئی۔ یہ نتیجہ کتاب کے ایک اہم عملی سبق کو مضبوط کرتا ہے۔ کمال سے زیادہ واپسی اہم ہے۔ ایک دن ورزش نہ ہونا بنیادی مسئلہ نہیں، غیر حاضری کو نئے معمول میں بدل جانے دینا مسئلہ ہے، لیکن اس اصول کو خود سزا میں بدل دینا بھی خطرناک ہے۔ مسلسل ریکارڈ ٹوٹنے پر بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ حقیقت میں عادت کوئی ایسی نازک زنجیر نہیں جو ایک کڑی ٹوٹنے سے ختم ہو جائے۔ یہ ایک سیکھا ہوا تعلق ہے جسے حالات کے مطابق دوبارہ مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اٹامک ہیبٹس کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ رویے کی نفسیات کو قابل استعمال زبان میں بدلتی ہے۔ یہ قاری کو سمجھاتی ہے کہ اچھی نیت کیوں کافی نہیں، ماحول کردار پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، فوری انعام کیوں طاقتور ہے،
اور بہت چھوٹا آغاز شرمندگی نہیں بلکہ حکمت عملی کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس کی صاف اور خوبصورت ترتیب کبھی کبھی زندگی کی بے ترتیبی کو کم دکھاتی ہے۔ انسان مشین نہیں، اس کے فیصلے تعلقات، طبقے، صحت، خوف، ثقافت، فرصت اور دستیاب مواقع سے بنتے ہیں۔ ایک بہتر نظام مدد کر سکتا ہے مگر ہر رکاوٹ ختم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس کتاب کو کامیابی کا مکمل نظریہ نہیں، رویے کی تبدیلی کا ایک مؤثر اوزار سمجھنا زیادہ درست ہے۔ عادتیں بنیادی کاموں کو خودکار بنا سکتی ہیں، مگر مشکل مہارت کے لیے توجہ، تنقید، اصلاح اور شعوری مشق بھی چاہیے۔ روز لکھنے کی عادت ضروری ہے، مگر اچھی تحریر کے لیے زبان، مطالعہ اور نظر ثانی درکار ہے۔ روز ورزش مفید ہے، مگر غلط تکنیک کے ساتھ مسلسل ورزش نقصان بھی دے سکتی ہے۔ تسلسل طاقت ہے، مگر صرف اس وقت جب سمت بھی درست ہو۔ عملی طور پر اس کتاب سے سب سے مؤثر آغاز ایک ہی عادت منتخب کرنا ہے، اسے اتنا چھوٹا کرنا کہ بہانہ کمزور پڑ جائے، اس کا وقت اور جگہ طے کرنا، ضروری چیز پہلے سے سامنے رکھنا، رکاوٹ کم کرنا، مکمل ہونے پر واضح نشان لگانا، پھر چند ہفتوں بعد یہ دیکھنا کہ یہ عمل واقعی زندگی بہتر کر رہا ہے یا صرف گنتی بڑھا رہا ہے۔ عادت کا مقصد ریکارڈ بنانا نہیں، کسی اہم قدر کو روزمرہ زندگی میں جگہ دینا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کے خیالات کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو کتاب کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو کیا انسان اپنی زندگی قوت ارادی سے بدلتا ہے یا نظام سے؟ شاید دونوں میں سے کوئی ایک جواب کافی نہیں۔ ارادہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں، نظام ہمارے قدم اس طرف موڑتا ہے، مگر ہر روز دہرایا جانے والا قدم آہستہ آہستہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کون سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی عادت کا اصل اثر ہے، وہ صرف ہمارا شیڈیول نہیں بدلتی، وہ ہمارے لیے بعض فیصلوں کو معمول اور بعض کو تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں رہتا کہ آپ نے آج کیا حاصل کیا، سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کا روز مرہ عمل خاموشی سے کس انسان کو تشکیل دے رہا ہے۔